السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چند روز سے جو خبریں گرم تھیں، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف میں اختلافات، تقرر اور تبادلے پر اختلافات، افواہیں تھیں، خبریں تھیں، سوشل میڈیا پر ایک بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ اب اس پر اپوزیشن نے بھی لب کشائی کر دی ہے۔ قومی سیاست کا وہ حصہ بن چکا ہے معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میں آج ملاقات ہوئی ہے لاہور میں، اور تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ تو حکومت کے خلاف تحریک، لانگ مارچ اور جلسے وغیرہ، اس میں باقی سارے معاملات تو تھے، اس پر تو بات ہوگی، لیکن جو بات مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب نے یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر اور تبادلے، یعنی جنرل فیض حمید صاحب کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو لگانا، اور اس کے متعلق پھر خبریں آنا کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنا جنرل فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی چیف سے ہٹانا نہیں چاہتے تھے۔ پہلے کہا تھا اپریل تک ان کو رہنے دیں، پھر کہا تھا کہ دسمبر تک رہنے دیں۔ تو اس معاملے میں پر مسلسل یہ چیز چل رہی تھی کہ جی وہ تناؤ ہے وزیر اعظم میں اور آرمی چیف میں۔ تو یہ معاملہ سوشل میڈیا پر تھا، قومی میڈیا جو ہے اس پر کوئی اس پہ خاص، بلکہ قومی میڈیا پر تو اس طرح اس میں کوئی چیز آئی نہیں سوائے ڈان کے، اور ڈان اخبار نے اس پر ایڈیٹور لکھا تھا۔ لیکن اب قومی سیاست جو ہے وہ اس پر بول پڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جملے کہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق ان اختلافات کی بنیاد پر، جو ظاہر ہے اب جب اپوزیشن کے اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی لیڈرشپ اتنے اس لیول پر، اور وہ محتاط طریقے سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی لڑائی بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر میرا خیال ہے کہ موجودہ اپوزیشن کی جگہ ہوتے تو وہ تو کوشش کرتے کہ لڑائی بڑھائی جائے، لیکن بہرحال پاکستان کی اپوزیشن نے اختلافات کتنے ہیں، تناؤ کتنا ہے، یا ہے بھی یا نہیں، لیکن اس سارا، یعنی اگر خبریں بھی ہیں تو بھی اس کا انہوں نے فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ بات کی ہے۔ اور آج جو بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس بات کو ریپیٹ کیا، ایکو کیا شہباز شریف صاحب نے، اور مولانا صاحب نے یہ کہا کہ جناب جو ملکی ادارے، جو عمران خان صاحب نے سارا کچھ تو تباہ کر ہی دیا، لیکن جو ایک ملکی ادارہ پاک فوج، جس کی یونٹی کی علامت ہوتے ہیں ان کے جو اپنا کمانڈ ہوتی ہے، یونٹی آف کمانڈ، جو یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے فوج کے پر اتنا بڑا وار کر دیا ہے، یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کام کر دیا ہے جو مودی بھی نہیں کر سکا، یعنی اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے فوج کو، فوج جو یونٹی کی علامت تھی، انہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے عمران خان صاحب نے جو مودی بھی نہیں کر سکے۔ سیم بالکل اسی سے وہی الفاظ شہباز شریف صاحب نے کہے۔ اب اس سے زیادہ میں اس معاملے پر بات نہیں کروں گا کہ اب جب بات سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے ہوتی ہوئی، جب وہ قومی سیاست کا حصہ بن گئی ہے تو ظاہر ہے معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے، تو لہٰذا سنجیدہ بھی ہے اور حساس بھی ہے، تو اس پر مزید بات نہیں ہوگی۔ صرف اتنا گزارش کرنی تھی کہ اب یہ معاملہ قومی سیاست میں آ چکا ہوا ہے، قومی سیاست میں اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، جس پر حکومت بھی چپ ہے، مسلسل خاموش ہے حکومت۔ یا تو کوئی اگر جو چیزیں چل رہی تھیں تو حکومت کو اپنی پوزیشن دینی چاہیے تھی، حکومت نے بھی نہیں دی، اور دوسری طرف سے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز آ گیا تھا، تو وہ پریس ریلیز تو موجود ہے، تو اس کے اگینسٹ حکومت نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ جب انفارمیشن نہیں دی جاتی تو پھر ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے، تو وہ پھیل رہی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ہی، چاہے وہ انفارمیشن ہے چاہے ڈس انفارمیشن ہے، یعنی جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ اس میں کتنا ایک سچ ہے، اس میں کتنا ایک مسالہ ہے، اس میں کتنی صداقت ہے اور حقیقت کتنی ہے، اور کتنا اس میں مطلب سازشی تھیریز ہیں، اس سب کے سے ہٹ کے اب ظاہر ہے جب اب حکومت کو انفارمیشن نہیں دے رہی تو پھر ڈس انفارمیشن کی بنیاد ہی صحیح، لیکن اب معاملہ چل پڑا ہوا ہے۔ اب آگے ہے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے دوسرے معاملات۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نا بہت ہی زیرک سیاستدان ہے، سمجھدار سیاستدان ہے، تو ظاہر ہے وہ اب کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم کی تحریک ڈھیلی ڈھالی، رکی رکائی چل رہی تھی، شہباز شریف صاحب تحریک کے دوران اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں، مطلب یعنی صحت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر آرام پر چلے جاتے ہیں، تو آرام میں ہی تھے شہباز شریف صاحب، بلکہ ان کی آج ایف آئی اے میں پیشی بھی تھی، وہاں سے بھی ان کو ضمانت ملی، ان کو اور ان کے صاحبزادے کو، اور وہاں پر ایف آئی اے نے تو خیر وہ جو کہا کہ مطمئن نہیں کر سکے۔ اب
مطلب بہرحال ایف آئی اے نے عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں جو مقدمہ یا تفتیش جو کی جا رہی ہے اس کے بعد جو مقدمہ عدالت میں جائے گا تو وہاں جا کر ایف آئی اے نے مطمئن کرنا ہوگا عدالت کو. اور شہباز شریف صاحب سے اگر ایف آئی اے مطمئن نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی بڑی کارروائی کریں گے ان کے خلاف. اور شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو عمران خان صاحب 1 منٹ سے پہلے ان کا بس نہیں چلتا کہ مجھے 1 منٹ سے پہلے گرفتار کروا لیں. تو بہرحال وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج ایف آئی اے میں پیش ہوئے. اور اس سے پہلے جب وہ آخری انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جو لندن میں ان کو بریت ملی تھی یا لندن سے ان کو خوشخبری ان کے لیے آئی تھی وہ جو معاملہ تھا ان کا منی لانڈرنگ والا ان کا اور ان کے صاحبزادے کا, تو وہاں سے جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. اور اس پریس کانفرنس کے بعد خبر آئی تھی کہ میاں صاحب جب پریس کانفرنس کے لیے جا رہے تھے تو سیڑھیوں سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے. اور اس کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو 2 ہفتوں کا مشورہ دیا تھا. تو اب 2 ہفتوں کا مشورہ ظاہر ہے آرام کرنے کا مشورہ, 2 ہفتے آرام کرنے کا مشورہ. اب وہ ادھر پی ڈی ایم کی تحریک 11 ستمبر کا اجلاس, 11 اکتوبر کا ایک دن چھوڑ کے, یعنی یہ اجلاس ہوگا سوموار کو, کل کا دن نکل کے سوموار کو اجلاس ہوگا. تو وہ اجلاس ہے پھر پی ڈی ایم کے جلسے, 16 اکتوبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے فیصل آباد میں, 21 کو ڈیرہ غازی خان میں. تو وہاں سے شہباز شریف صاحب نے جانا تھا, لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہو رہا تھا. آج مولانا صاحب نے بڑا دلچسپ, مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا, مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بھی جو وہ ہے مزاح کی حس وہ بہت تیز ہیں وہ بھی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی مجھے خوشی ہوئی ہے آج میں شہباز شریف صاحب کیونکہ آرام میں تھے, ان کو چھوٹا سا ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا, تو آرام کے بعد یعنی ملاقات کے بعد جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ باہر جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا صاحب نے جہاں سے آغاز کیا تھا, تمہید باندھی تھی, اس تمہید میں مولانا صاحب نے کہا جی میں ملاقات ہوئی ہے, بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں میرے آنے سے یہ کچھ باہر بھی آئے ہیں اور ان کی صحت بھی کچھ بہتر ہوئی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا مولانا صاحب مجھے کھینچ کے دروازے تک لے کر آئے ہیں. یہی ہو رہا ہے اصل میں. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ اس طرح ایکسپوز ہوں, کسی تحریک میں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, اور مولانا صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو شہباز شریف صاحب کو کیونکہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز صاحبہ نمائندگی کر رہے تھے, تو وہاں پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کمفرٹ لیول بالکل ٹھیک تھا. وہاں پہ مولانا صاحب کوئی جلسہ کہتے تھے, کوئی ریلی, کوئی مطلب اپوزیشن نے استعفیٰ دینے ہیں تو وہ اس پر بھی اوکے تھے, لانگ مارچ کرنا ہے تو اس پر بھی اوکے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کرنا ذرا ان کی نسبت بہت مختلف بھی اور مشکل بھی. تو اسی وجہ سے مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ مجھے خوشی ہے کہ تھوڑے سے صحت مند ہو گئے. اور شہباز شریف صاحب سمجھ گئے تھے کہ مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے, تو انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے دروازے تک کھینچ کر لے آئیں, یعنی میں تو اندر ہی رہنا چاہتا ہوں بھائی, یہ کھینچ کر مجھے لے آئیں. اور آگے چل کر مولانا صاحب نے ایک اور لقمہ دیا تھا کہ جی ابھی تھوڑی سی کمزوری ہے شہباز شریف صاحب میں, اور امید بھی اور دعا ہے وہ ختم ہو جائے. اب وہ کمزوری صحت کی بھی ہے اور وہ کمزوری ارادے کی بھی ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب ان دنوں میں آرام میں چلے گئے تھے جب مریم نواز صاحبہ, ان کو پتہ تھا مسلم لیگ نون ظاہر ہے ایک ہی جماعت ہے تو ان کو اندازہ تو تھا ایک ہی فیملی ہے, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کوئی زیادہ دور نہیں رہتے, ایک دوسرے سے مشاورت بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی خبر بھی رکھتے ہیں. تو جب شہباز شریف صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کوئی بہت بڑا تہلکہ مچانے جا رہی ہیں اور وہ اپنی جو ان کی ایون فیلڈ ریفرنس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سزا کے خلاف ان کی اپیل ہے, اس اپیل میں وہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ڈائریکٹ متفرق درخواست دائر کرنے جا رہی ہیں, جس میں انہوں نے کہا عدالت سے کہ ان کو بلائیں, اور ان کو بلا کر ان کو بھی اور شوکت صدیقی صاحب کو بھی, اور شوکت صدیقی صاحب جیسے شوکت صدیقی انہوں نے بھی بڑے بڑے الزام عائد کیے ہوئے تھے فیض حمید صاحب پر. تو یہ معاملہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو تو پتہ چل گیا تھا. تو شہباز شریف صاحب ایسے موقع پہ تو باہر نہیں رہنا چاہ رہے ہوں گے. تو ظاہر ماضی میں بھی یہی ہوا ہے, جب نواز شریف صاحب نے 16 اکتوبر یعنی 16 اکتوبر کا جو جلسہ تھا پی ڈی ایم بننے کے بعد پہلا جلسہ گجرانوالے کا, اور اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے لیے اجلاس ہوا تھا, اے پی سی ہوئی تھی, اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب کا خطاب, اور اس کے بعد اپنی جماعت کو خطاب, اور اس کے بعد جلسے سے خطاب. تو یہ سارا جو اس میں جو نواز شریف صاحب کا لب و لہجے تھا وہ ظاہر ہے آرمی چیف جنرل فیض حمید اور دیگر فوجی جو حکام تھے, افسران تھے, ان کے نام لے کر انہوں نے ان پر تنقید کی تھی, ان پر الزامات عائد کیے تھے. تو اس وقت بھی پھر شہباز شریف صاحب نیوے ہو کے جیل چلے گئے تھے کہ جی میں, تاکہ وہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ امید کرتے ہیں کہ ابھی جو باقی تھوڑی سی کمزوری ہے وہ ختم ہو, تو وہ والی ارادے کی کمزوری, تو وہ
چلے گئے تھے ادھر. تو اب بھی جب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو پتہ چلا کہ یار یہ کوئی بہت بڑا تہلکہ ہونے جا رہا ہے تو گرے تو تھے ہی لیکن ساتھ آرام میں بھی چلے گئے تھے کہ یار اب باہر نکلیں گے. آج بھی صحافیوں نے سوال کرنے کی کوشش کی مریم صاحبہ والے معاملے پر. شہباز شریف نے ایک آدھ سوال لیا اور زیادہ سوال جب پیچھے صحافی چیختے رہے وہ مریم نواز صاحبہ کی پٹیشن، مریم نواز صاحبہ کے الزامات، شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کا بھی ہاتھ پکڑا اور ان کو بھی کھینچ کر اندر لے گئے واپس گھر میں اور خود بھی چلے گئے اور اس معاملے پر نہیں بولے. ظاہر ہے نہیں بولیں گے شہباز شریف صاحب. اور دوسرا اب ظاہر ہے پی ڈی ایم کیونکہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے تو آج شہباز شریف صاحب نے ایک اور چیز، ایک اور طرح تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. شہباز شریف صاحب کچھ دن پہلے یہ کہتے تھے کہ 2023 کا انتخاب ہمیں صاف شفاف چاہیے. آج ذرا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں. مولانا صاحب نے بھی کہا. اور جب لانگ مارچ کی بات ہوئی حکومت کو گرانے کی تو اس پر شہباز شریف صاحب نے پھر ارادے کی کمزوری انہوں نے کہا کہ جی وہ لانگ مارچ ہم کریں گے، اس کے خلاف مہنگائی کے خلاف کریں گے، اس حکومت کے خلاف کریں گے، اس حکومت کے خلاف ہر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. یعنی گرانے کی، حکومت کی تحریک کے ذریعے گرانے کی بات کی طرف وہ نہیں آئے. ظاہر ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کے جو تھا مارچ میں ہونا تھا گزشتہ برس، وہ تب اختلاف ہوا تھا لانگ مارچ کے دوران استعفوں کے معاملے کو لے کر کہ جی استعفے دے کر حکومت کو گرانا ہے، لانگ مارچ اور استعفے ایک ساتھ ہوں گے تو اس پر ہوا تھا اختلاف. تو اس کے بعد وہ لانگ مارچ ابھی تک پی ڈی ایم کے لیے خوابی بنا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب اب دوبارہ وہی، مولانا صاحب تو چاہتے ہیں کہ روڈ کارواں کریں. جو پی ڈی ایم کے جو اس سے پہلے اجلاس ہوئے نا اس کی میرا خیال ہے میں ڈیٹیل بتا بھی چکا ہوا ہوں. اس میں یہ ہوا تھا کہ مولانا مسلم لیگ نون نے کوئی 40-50 جلسے سجیسٹ کیے تھے، اتنے جلسے ہونے چاہیے. اور مولانا صاحب چاہ رہے تھے کہ روڈ کارواں، جلسے نہیں ہو سکتے اب اتنے، اور اتنے جلسے کا مطلب ہے کہ آئندہ انتخابات تک جلسے کرتے رہیں تو روڈ کارواں نکالیں، گلی شہر جائیں، گلی جائیں. تو مولانا صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی مسلم لیگ نون نے ان کو، یعنی خاص طور پر شہباز شریف صاحب، انہوں نے اب تک تو مولانا صاحب کو جلسوں تک ہی محدود رکھا ہوا ہے. لیکن ادھر سے مریم نواز صاحبہ کا جو معاملہ ہے، اب مریم نواز صاحبہ نے جو کٹا کھول دیا ہے نا تو اس کے لیے ان کو ایگریسولی پی ڈی ایم کو آگے، پی ڈی ایم کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے. ان کو وہ چاہتی ہیں کہ بڑھے پی ڈی ایم کی تحریک ایگریسولی، اور کمزوری کہیں بھی نہیں. یعنی جاوید لطیف صاحب والا معاملہ بھی ہے نا، جو کہ جاوید لطیف صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ وہ 2-3 لوگ ہیں ایجنڈا پر، ان کو بھی جو شوکاز نوٹس ہوا تھا 1 ہفتے یا 2 ہفتوں میں انہوں نے جواب دینا تھا، ان کا جواب بھی نہیں آیا. وہ معاملہ بھی مریم نواز صاحبہ نے دبوا دیا ہے کہ نہیں کوئی جواب نہیں آئے گا، جواب آئے گا تو ایکسپوز ہو جائیں گے، لہٰذا جواب نہیں دینا. اور وہ یہ کہ جی زبانی کلامی جو بات ہو گئی، تحریری کوئی جواب نہیں آئے گا، یہاں تک معاملہ چلا گیا. وہ تو مریم نواز صاحبہ تو چاہتی ہیں کہ بھائی وہ جو جارحانہ حکمت عملی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا ابھی بھی ذرا ہولے کھیلنا چاہ رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے پاس گئے ہیں، 16 اکتوبر کو جلسہ ہے، 11 اکتوبر کو اس سے پہلے کیا ہے ان کا سربراہی اجلاس ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم کی فردر حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آئے گی. 16 اکتوبر کا جلسہ فیصل آباد کا اور 21 اکتوبر کا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا ڈیرہ غازی خان کا. تو ابھی جلسہ پی ڈی ایم کھیل رہا ہے، لیکن ابھی اس طرح کی تحریک جو مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھانا چاہتے ہیں وہ ابھی اٹھ نہیں پا رہی. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اٹھیں گے تو تحریک اٹھے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.